اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، ہم آج کا یہ جو بات کریں ہیں اس کے اندر آپ تمام جو ناظرین ہیں ان کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج ہم جس ٹاپک کے اوپر بات کرنے کے لیے جا رہے ہیں وہ یقیناً ایک جو پچھلا جو پروگرام تھا اسی کی ایک دوسری کڑی ہے، اور چونکہ ہم رمضان المبارک کے بالکل آغاز میں موجود ہیں اور اس کے بالکل جس کو کہنا چاہیے کہ ویلکم اور اس کے استقبال کے لیے ہم سب مختلف انداز میں تیاریاں کر رہے ہیں، تو اس وقت جو زیادہ تر پروگرامنگ ہے ہماری وہ بھی رمضان مبارک کے حوالے سے ہی ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کے کچھ مختلف پہلو، خاص طور پر وہ جو معاشرتی پہلو ہیں جو کسی فیملی لائف سے تعلق رکھتے ہیں، ہم اپنے خاندانوں کے اندر رمضان المبارک کے حوالے سے جو بات چیت کر رہے ہوتے ہیں، جو تیاری کر رہے ہوتے ہیں، جو کچھ ہمارے ایک اپنے جس کو کہنا چاہیے نا کہ ایک ہماری ایک تیاری کے مختلف مراحل ہوتے ہیں، تو اس کے حوالے سے ہم چاہتے ہیں کہ ہم تھوڑا فردر ڈسکشن کریں اور یہ دیکھیں کہ کہاں اس میں کچھ ایسی ضرورت موجود ہے کہ جو بالخصوص یہاں برطانیہ کے اندر رہتے ہوئے، مغرب کے ان غیر مسلم معاشروں کے اندر رہتے ہوئے ہم کہاں کہاں کس انداز میں زیادہ تیاری کے مراحل سے گزریں، اور اس کے ساتھ میں وہ کیا چیزیں ہیں کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنا یہ جو ایک میسج ہے رمضان المبارک کا، یہ اپنے بچوں کو اور جو ایک جو آگے جو آنے والی نسلیں ہیں جو یہاں مغرب کے اندر پروان چڑھیں گی، ان کے اندر کس طریقے سے منتقل کیا جا سکتا ہے۔ تو اسی کے حوالے سے آج ہم اپنی بات چیت جو ہے وہ کریں گے، اور اس میں یہ چاہوں گا کہ آپ سب جو ہے وہ ہمارے ساتھ شریک ہوں اور اپنا جو ایک آپ کا جو ایک اپنا تجربہ ہے وہ شیئر کریں۔ بہت سارے ہمارے ناظرین ایسے موجود ہیں کہ جنہوں نے 20-30 سال، 40 سال، 50 سال یہاں یو کے اندر بالخصوص وہ گزارے ہیں، بہت سارے وہ ہیں کہ جو یہیں پیدا ہوئے ہیں، ان کی دوسری اور تیسری نسلیں پروان چڑھ رہی ہیں، وہ کس انداز سے دیکھتے ہیں، اور خاص طور پر رمضان المبارک کہ جب ہم اس کو اس سے مختلف دیکھتے ہیں کہ پاکستان یا کسی مسلمانوں کا ایک معاشرہ ہے، وہاں ایک اوور آل جو انوائرمنٹ ہوتی ہے، جو فضا ہوتی ہے وہ ایک مختلف ہوتی ہے، مگر یہاں تھوڑا سا ایک مختلف معاملہ ہوتا ہے، اسکول پر، ورک پلیس پر، یونیورسٹی کے اندر، پھر جو ایک ورک کی جو انوائرمنٹ ہوتی ہے وہ تھوڑی سی مختلف ہوتی ہے۔ تو اس میں کس طریقے سے ہم اپنے بچوں کو، بالخصوص اپنی فیملیز کو، اپنی وہ روایات رمضان مبارک کی منتقل کر سکتے ہیں کہ جن کے ذریعے سے اس رمضان مبارک کا ایک اپنا ایک جو کور میسیج ہے، جو اہم میسیج ہے، جو اصل جو اس کا مقصد ہے وہ ہم حاصل کر سکیں۔ تو میرے ساتھ اخلاق موجود ہیں، اخلاق بھائی کو بھی ویلکم کرتے ہیں۔ اخلاق حسین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابراہیم بھائی کیسے ہیں آپ؟ میں الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ آپ کی رمضان المبارک کی تیاری کیسی جا رہی ہے ابراہیم بھائی؟ میری تو الحمدللہ چل رہی ہے بچوں کے حوالے سے، اس کے ساتھ میں اچھا ابھی پچھلے دنوں جو ہے وہ یہاں کی قریب کی جو کچھ مساجد ہیں اس کے اندر اس حوالے سے پروگرامز وغیرہ ہوئے ہیں، اور ماشاء بچے بھی، فیملی بھی جو ہے وہ اس کے اندر سب شریک ہوئے ہیں۔ تو اللہ بہرحال جی کچھ نہ کچھ چیزیں، کچھ پوائنٹس جو ہیں وہ انہوں نے اپنے کلیکٹ کیے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے۔ ایک جو قریب کی جو مسجد ہے اس نے ایک اپنا ایک 7 نکاتی ایجنڈا جو ہے بچوں کو، یوتھ کو جو ہے وہ دیا کہ یہ 7 پوائنٹس جو ہے اس کے اوپر آپ نے سب نے جو ہے اپنی تیاری کرنی ہے۔ تو الحمدللہ مختلف جگہوں پر مختلف جو کہنا چاہیے کہ تیاریوں کے مختلف مراحل جو ہیں وہ چل رہے جی ہیں۔ تو آپ سنائیں، آپ نے شاپنگ واپنگ کر لی ہے رمضان کی ساری؟ آٹا، دال، چاول، پکوڑے، سموسے سب کچھ چیزیں جو ہیں وہ تیار ہیں، ریڈی ہیں اسٹارٹ کرنے کے جی لیے رمضان؟ بالکل، اس ویکینڈ کی جو ہے وہ ٹو ڈو لسٹ میں شامل ہے کہ جو ہے وہ ایک لمبی سی لسٹ مجھے پکڑا دی گئی ہے کہ آپ نے رمضان کی تیاری کرنی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اسپرچول حوالے سے بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایز اے فیملی جو ہے وہ ہم نے رمضان میں کیسے چلنا ہے، چونکہ ہم چیریٹی سیکٹر کے ساتھ انوالو ہیں، تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ایکٹیویٹیز جو ہیں انکریز ہو جاتی ہیں، تو ساری چیزوں کو پھر ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے، تو پلاننگ جو ہے اس کے لیے بہت کی رول پلے کرتی ہے۔ تو ابراہیم بھائی اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ رمضان کے حوالے سے جو بڑے
پہلی نسل جو دوسری نسل کو اپنی اچھی روایات، ہم بات کر رہے تھے کہ روایات کی بھی ایک ڈیفینیشن ہمیں جو ہے وہ سامنے لے کے آنی ہے کہ روایت ہے کیا. تو اس میں دو چیزیں، دو ایلیمنٹس ہیں، ایک اس کا فزیکل ہے اور ایک اسپرچول ہے. فزیکل یہی ہے کہ فار ایگزامپل ہمارا کھانا جو ہے، ہماری روزانہ کی ترتیب جو ہے وہ ڈفرینٹ ہو جاتی ہے باقی مہینوں سے. لیکن اسپرچول یہ ہے کہ ہم میں صبر زیادہ ہو. فار ایگزامپل کہ جب بچے ہمیں دیکھیں تو وہ صرف یہ نہ دیکھیں کہ آپ نے جو ہے وہ کھانے کے ٹائم کو جو ہے وہ ڈفرینٹ کر لیا ہے اور آپ پانی نہیں پیتے اور آپ جو ہے وہ مختلف ڈفرینٹ ٹائم پہ اٹھتے بیٹھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کہ آپ کے رویوں میں جو چینج آئی ہے وہ بھی اس اسپرچول ایلیمنٹ میں بچوں کو سامنے آنی چاہیے. کیونکہ بچے وہ چیز جلدی لرن کرتے ہیں جو آپ ان کو کر کے دکھائیں، نہ کہ ان کو بتائیں کہ آپ ابھی افطاری کا ٹائم ہو گیا اور ٹیبل پہ آ جائیں. تو یہ بھی ایک اس کا ایک ایلیمنٹ ہے کہ جس میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ بچے فار ایگزامپل ویکلی مسجد میں جا سکیں، تراویح جوائن کر سکیں. ان یوزول جو چیزیں باقی 11 مہینوں میں نہیں ہو رہی ہوتی وہ ہم ان کو ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں کہ نماز کی پابندی ہو گئی، تراویح کو جوائن کرنا، قرآن کی ریسیٹیشن کرنا یا قرآن کلاسز میں جانا یا اس کی لیکچرز کو سننا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو پریکٹیکل امپلیمنٹیشن ان سیلف جو ہے وہ بھی ہونی چاہیے کہ ہمیں بار بار غصہ نہیں آتا ہے، ہمیں صبر زیادہ ہو گیا ہے، ہمارا رشتہ داروں کی طرف زیادہ دھیان ہے، ہمارا چیریٹی کی طرف جو ہے وہ دوسرے لوگوں کو ہیلپ کرنے کی طرف اس منتھ میں جو ہے وہ انکریز ہو جاتا ہے. وہ نیبرز جن کو شاید ہم اگنور کرتے ہوں یا اپنے بیزی اسکیجول کی وجہ سے کیچ اپ نہ کر سکتے ہوں، اس میں رمضان المبارک میں بیزی ہونے کے باوجود ہم اپنے بچوں کو انگیج کرتے ہیں، لوگوں کے ڈور پہ ناک کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ہم آپ کے لیے کھجور لے کے آئے ہیں یا آپ کے لیے کھانا لے کے آئے ہیں. آلدو اف دے آر فاسٹنگ یا نہیں فاسٹ کر رہے ہیں، دیٹس اندر ڈسکشن، وہ آپ کے نیبر. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس میں فزیکل ایکٹیویٹیز سے لے کے آپ کی اسپرچول چینج جو ہے وہ بھی ٹرانسفر ہونی چاہیے پریکٹیکلی. اچھا نہیں ٹھیک ہے، دیکھیں ایک آپ نے بہت اچھی بات کہی نا روایات کے حوالے سے. اچھا کچھ تو روایات جو ہیں ہم یقیناً یہ بات کریں گے اپنی جو پازیٹیو جو روایات ہیں، جو ایک اچھی روایات ہیں، صحت مند روایات ہیں، جو اصل میں رمضان جو ہے وہ عبادات، مختلف قسم کی جو عبادات ہیں وہ ساری اکٹھی ہو رہی ہوتی ہیں اس کے اندر نا. اس میں آپ کی جسمانی عبادت بھی ہے، اس میں روحانی عبادت بھی ہوتی ہے، اس کے اندر آپ کی ایک جس کو کہنا چاہیے کہ ایک مالی عبادت جو ہے وہ بھی ہمیں اس کا پہلو بھی جو ہے وہ نظر آتا ہے. تو ہر طریقے کی مختلف چیزیں جو ہے موجود ہوتی ہیں. تو اسی میں کچھ ہماری ایک اپنی کچھ اسٹرانگ روایات موجود ہیں جو ان عبادات کو اچھی طریقے سے انجام دینے میں، تکمیل تک پہنچانے میں مدد دیتی ہیں. ٹھیک ہے، فیملی کا صحیح. اکٹھے ہو کر صبح اٹھنا، ٹھیک ہے، سحری جو ہے وہ کرنا، پھر قرآن مجید کی تلاوت کرنا، مسجد کی طرف اکٹھے ہو کر جانا، تراویح پڑھنا، اکٹھے ہو کر جو ہے مختلف چیزیں، پھر اس کے بعد افطار میں اکٹھا ہونا، ایک جو ہے وہ گیدرنگ کرنا. یہ ساری کی ساری وہ چیزیں کہ جو بنیادی طور پر بذات خود تو عبادت نہیں ہے، مگر یہ عبادات کو بحسن خوبی انجام دینے کے اندر ہماری روایات کا جو ہے وہ حصہ بنی ہوئی ہیں اور بہت ڈیپلی پینیٹریٹڈ جو ہیں وہ ہمارے معاشروں کے اندر موجود ہیں. مگر یہاں ہم دیکھتے ہیں مغرب کے اندر کہ یہ اپنی ایک چونکہ پاکستان، ہندوستان اور اگر ہم جو مسلم ممالک کی بھی اگر بات کریں نا، تو وہاں پر یہ سارا کا سارا چونکہ ایک کلچر میں اور روایت کے اندر جو ہے وہ داخل ہو چکا ہوتا ہے. تو اس کے اوپر بھی فردر بات چیت کرتے ہیں کہ کس طریقے سے ان کو ہم یہ دیکھ لیں کہ کون سی وہ روایات ہیں کہ جو پازیٹیو ہیں، کون سی وہ روایات ہیں کہ جو جن سے پیچھا چھڑانا جو ہے وہ زیادہ ایک جو ہے وہ اچھی. کچھ کالرز بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو ناظرین آپ کال کر سکتے ہیں اور ہمارے پروگرام میں بات چیت کر سکتے ہیں، شامل ہو سکتے ہیں. جی پہلے کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ابراہیم صاحب. میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں، بہت اچھا عنوان رکھا ہے. اب 10 دن میں مور لیس رمضان شروع ہونے والی ہے. میں اس میں یہ کہوں گی کہ میرے بھی بچے ہیں. روایت تو جب منتقل ہوں گی کہ اگر ہم سب مل کے کوشش کریں گے. بہنیں بیچاری تو ہر وقت رمضانوں میں کچن اور عبادت میں ہوتی ہیں، ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا. جو ورکنگ لیڈیز ہیں لائک می،
वो तो रमजान में बहुत थक जाती हैं, रात को वो 8 रकात नमाज अपनी इबादत बहुत मुश्किल से कर पाती हैं, क्योंकि हमारे लाइफ स्टाइल में इफ्तारी में और सहरी में इतना एहतमाम होता है, तो बच्चे उसी शौक में रोजे रखते हैं मेरे। तो अब मैंने उनको सही करने की कोशिश की कि दही बड़े मिलेंगे, पकोड़े बनेंगे, चाट मिलेगी, यम्मी खाने। माय डॉटर सेड देयर इज नो यम्मी फूड देन नो रमजान। तो मैंने बोला बेटा यू आर रॉन्ग। कहती नो मम्मा, रमजान में अगर ये नहीं हो तो रमजान क्या। अब उनको हमें बताना है, इसके लिए मर्द हजरात भी थोड़ा बच्चों को लेकर बैठे रमजान में और उनको बताए। औरतों के पास तो इतना टाइम नहीं होता कि वो इफ्तार से निकलती हैं, सहरी में जाती हैं, सहरी से निकलती हैं, इबादत में जाती हैं, काम भी करती हैं आउटसाइड। तो आई एम सॉरी, इसके लिए थोड़ा हम सबको मिलजुल के काम करना होगा। जैसे मेरी बेटी ने कहा, रमजान इज नॉट फॉर द पकौड़ा एंड यम्मी फूड, ओनली फॉर द इबादत, एंड हमको बच्चों को सिखाना पड़ेगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही है। और मेरा ख्याल है कि ये एक और फर्दर जो एक पहलू जो है, नई जो जहत है, जो एस्पेक्ट है, वो इन्होंने ओपन किया है अपनी इस बात के ज़रिए से कि एक गलत रिवायत जो है वो मौजूद है हमारे माशरों के अंदर, कि सिर्फ ख़वातीन जो हैं वो लगी रहेंगी और उन्हीं की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है सारी की सारी। और ख़ास तौर पर यहाँ अगर हम अपने माशरे के अंदर यहाँ पर यूके में देखें तो बहुत सारी ख़वातीन जो हैं वो अपने जॉब्स के अंदर भी बिज़ी हैं, कामों के अंदर भी बहुत सारे बिज़ी हैं। और उसमें अगर मर्दों को किसी किस्म की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी फ़ील ना हो या उनको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी घर की ना लें, तो मेरा ख़्याल है कि ये एक बहुत अच्छा पहलू नहीं है। और ये हम ना सिर्फ खुद अपने जो रिलेशनशिप है उसके अंदर, बल्कि अपने बच्चों को, अपनी आइंदा जो आने वाली जो नस्लें हैं उनके ज़रिए से हम क्या चीज़ ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा देखने की ज़रूरत है। अच्छा इखलाक भाई, मैं मेरा ख़्याल है कि ये जो बात है ना, इसी के ऊपर थोड़ी-सी बातचीत कर लेते हैं, उसके बाद बाकी जो अपनी बातचीत है उसको भी आगे करेंगे। जी। आप बताएँ ज़रा, आपकी कोई रूटीन के अंदर कोई ऐसी चीज़ है कि जो किचन में आप क्या कहते हैं अपना हिस्सा जो है वो डालते हैं? और अच्छा, मैं तो जो बात कहूँगा ना, तो वो तो उसमें मैं चाहता हूँ कि उसके अंदर हम ये महसूस ना करें कि कोई ये किचन के अंदर काम करना और हेल्प करना, और बिलख़ुसूस रमज़ानुल मुबारक में हेल्प करना, किसी किचन के अंदर काम करना, उसके अंदर कोई किसी किस्म की कोई शर्मिंदगी है, कोई आर है, मेरे ख़्याल में इसके ऊपर हमें फ़ख्र होना चाहिए। और ख़ास तौर पर जो हमारे भाई इस वक़्त इसको प्रोग्राम को सुन रहे हैं, तो मैं ये भी चाहूँगा कि आप भी अपने एक्सपीरियंसेस जो हैं, मुशाहिदात जो हैं, वो शेयर करें। जी अख़लाक़ भाई। जी, इब्राहिम भाई, ये सिस्टर ने बहुत अच्छी बात की है कि स्पेशली इन वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट, जिन कंट्रीज़ में हम रह रहे हैं, वहाँ पे अगर ख़वातीन मोस्टली जो काम करती हैं, उनके लिए वो हमारे जो एशियन स्टाइल वाले जो शाम को एहतमाम होते हैं, वो करना इंतहाई मुश्किल है। और वो उनके लिए अकेले करना जो है, वो अगर उसमें सारी फैमिली मिल जाती है, तो वो एक अच्छा जो है आपके पास टाइम होता है एक कंबाइन जो है एफर्ट करने का, और ये भी शो करने का कि हम अपनी नेक्स्ट नस्ल को प्रिपेयर करने का, कि सिर्फ रमज़ान में आपने किचन में काम नहीं करना है, बल्कि जब भी ज़रूरत पड़े अपने पेट के लिए आप कर सकते हैं। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है कि अगर आप मर्द हैं तो ठीक है। तो अगर वो, और रमज़ान जो है वो अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस चीज़ को एक आप स्पेशली बॉयज़ में, हमारे बच्चों में, लड़कों में ये चीज़ ट्रांसफ़र करना कि हमें इतना रवायती नहीं बनना है जिस कंट्री में हम रह रहे हैं, और हमारा रिलेशनशिप, हमारी बाकी एलिमेंट्स फैमिली के किचन में इकट्ठे काम करने से ईज़ी हो सकते हैं, और उसमें मज़ीद प्यार और मोहब्बत जो है वो इंक्रीज़ हो सकती है। तो उसमें इब्राहिम भाई, मैं तो फ्रूट चाट बहुत अच्छा बना लेता हूँ, और चिकन बिरयानी जो है वो भी अच्छी बनाता हूँ, और रमज़ान मुबारक में अक्सर चिकन बिरयानी बनती है, तो आप फिर अंदाज़ा लगा लेंगे मुझे कितनी दफ़ा बनानी पड़ती है। माशाल्लाह, माशाल्लाह। नहीं, बहुत अच्छी बात आपने कही है। अच्छा, ये तकरीबन इसी तरीके की बातचीत जो है ना, मैं ये चाहता हूँ जी, कि हमारे जो बाकी जो कॉलर्स हैं, और ख़ास तौर पर जो हमारे जो मेल कॉलर्स हैं, जो भाई मौजूद हैं, वो जी, अपने हवाले से ज़रूर शेयर करें। इससे एक पॉज़िटिव मैसेज जो है ना, वो हम अपनी फैमिलीज़ को यहाँ एक रिवायत जो है वो बना सकते हैं। और मतलब एक तो ये था ना कि हम पाकिस्तान में वहाँ हम तो ये कहा करते थे और यही सुना था कि जी ये किचन का जो काम होता है, उसके अंदर मर्द का क्या काम? ठीक है, मगर ये कि हम यहाँ इस माशरे के जिस माशरे के अंदर हम रह रहे हैं,
تو اس میں لازمی سی بات ہے کہ ہم سب بہت ساری چیزیں کر رہے ہوتے ہیں، اور اگر وہ اس کو شیئر کریں گے تو یقیناً اس سے ایک پازیٹیو ایک روایت جو ہے وہ بنتی ہے، اور وہ جو ہے وہ آگے ٹرانسفر ہو رہی ہوتی ہے. تو اس ایگزیکٹلی جو بات آپ نے کہی نا، یہی کہ مختلف چیزیں، میرا اپنا بھی روٹین یہی ہوتا ہے کہ جب میں گھر پر موجود ہوں اور افطار میں گھر پہ کر رہا ہوں، تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ویسے تو بچے جو ہیں چونکہ ماشاءاللہ بڑے ہو رہے ہیں، سیکنڈری اسکول کے اندر ہیں، تو وہ بھی کچھ نہ کچھ ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں گھر میں، کچن کے اندر، کھانوں میں اور چیزوں کے اندر. رمضان کی بات میں خاص طور پہ کر رہا ہوں، کیونکہ مختلف چیزیں، آپ فروٹ چاٹ روزانہ ہی بنتی ہے، ٹھیک ہے، اور بننی چاہیے، پازیٹیو ایک ایکٹیویٹی ہے، ہیلدی فوڈ جو ہے وہ سب کو مل رہا ہوتا ہے. تو اس میں بچوں کو چاہے چھوٹے بچے ہی کیوں نہ موجود ہو، جو میرا سب سے جو چھوٹا والا بچہ ہے، بیٹا ہے، وہ اپنی وہ جو ٹوسٹ والی جو نائف ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ اس سے جو ہے وہ سارے اس کی اپنی رسپانسبلٹی یہ ہوتی ہے کہ اس نے جو سارے گریپس ہیں، انگور ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں نا، یہ کاٹ کے اس نے فروٹ چاٹ کے اندر جو ہے وہ ڈالنی ہے. یہ اچھا اس کا ایک اپنا اس کی ایک اپنی جاب ہوتی ہے. تو وہ روزانہ رمضان میں اس کو یہ بات پتا ہوتی ہے کہ جتنے یہ گریپس ہیں یا چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں نا، وہ اس نے اپنے اس سے جو ہے وہ. اچھا، اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک فیملی کو، اچھا رمضان جو ہے نا، نام ہے، دیکھیں رمضان اجتماعیت کا نام ہے، جی ٹھیک ہے. یہ اجتماعیت آپ کو معاشرے کی سطح پر بھی، مسلم کمیونٹی کی سطح پر بھی، اور اس کے ساتھ میں ایک آپ کا جو ایک اپنا خاندان ہے، جو فیملی کا یونٹ ہے، اس میں بھی آپ کو ایک کلیکٹیو جو نیس ہے، کلیکٹیو نیس، آپ کو وہ ایک اجتماعیت کی صورت جو ہے وہ بنانی چاہیے، اور اس کی فضا جتنی بنانے کی کوشش کر سکتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ رمضان کا جو اہم جو مقصد ہے نا، وہ مقصد پورا ہوتا ہے، اس کو ہم اچیو کر رہے ہوتے ہیں، اس ٹارگیٹ کو. تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی فیملیز کو انگیج کریں، اپنے بچوں کو انگیج کریں، اور وہ اسی وقت ہوگا جب ہم خود انگیج ہو رہے ہوں گے، ہم خود کوئی رسپانسبلٹی لے رہے ہوں گے، بجائے کہ ہم ٹی وی لگا کر بیٹھ جائیں اور رمضان کے افطار شو کے نام پر، سحری کی ٹرانسمیشن کے نام پر جو واہیات اور کبھی کبھار تو لغویات جو آ رہی ہوتی ہے، فضول ٹائم ویسٹ کرنے کے وہ جو مشاغل ہوتے ہیں، اور جو ایک عجیب ہلچل اور افراتفری، اور ایک جو ہے نا مچائی ہوئی ہوتی ہے، تماشا بازی جو مچائی ہوئی ہوتی ہے، تو اس سے بچتے ہوئے ہم خود اپنے گھروں کے اندر کوئی پازیٹیو ایکٹیویٹیز جو ہیں اس کو میرا خیال ہے اگر پروموٹ کریں گے تو یہ ایک اچھا ہوگا. جی اچھا، جی ایسے ہی. ایک روایت جو ہے نا وہ رہی ہے، اور اس کے اوپر میں یہ بھی بات کرنا چاہتا ہوں. بہت ساری مختلف چیزیں اس طریقے کی ہیں کہ جو ہمیں ڈسکس کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، اور اس میں ایک یہ کہ پورے دن جو ہے وہ آپ سو رہے ہیں، مطلب گھر کے اندر جو ہے وہ اگر روزہ رکھا ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جو ہے بس اپنا زیادہ وقت جو ہے وہ سونے کے اندر جو ہے وہ گزار دیں. روزے کا مطلب یہ کہ آپ اپنی جو نارمل جتنی لائف ہے نا، اس کو اسی طریقے سے گزاریں جس طریقے سے عام دن میں گزرتی ہے، اس سے اچھی گزارنے کی جو ہے وہ کوشش کرنی چاہیے. تو اسی طریقے سے بہت سارے اب خیر وہ روایتیں تو یہاں پر موجود نہیں ہے کہ ہم جب ینگ ہوا کرتے تھے تو پاکستان میں ایک رات بھر کرکٹ کھیلی جاتی تھی. تو یہ وہ ساری چیزیں تو یہاں پر نہیں ہیں، اور نہ ہی کی جاتی ہیں، اور نہ ہی کی جا سکتی ہیں. تو خیر وہ روایات بھی میرا خیال ہے کہ وہ اچھی ایسی نہیں تھی کہ جن کو جو ہے وہ پروموٹ کرنا چاہیے اور جن کے اوپر جو ہے بات چیت کرنی چاہیے. مگر یہ کہ ایک یہ بہرحال ضرور ہے کہ آپ اپنی فیملی کو انگیج کرنے کے لیے، اور خاص طور پر یہ افطار اور سحور کی جو ٹائمنگ ہے، ان کے اندر کچھ اہتمام ضرور ہونا چاہیے، تاکہ خاندان اکٹھے ہوں، بات چیت کریں مل جل کر، اور اس کے اندر 10 طریقے کی مختلف بات چیت ہوتی ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں. تو بہت سارے وہ بات چیت جو عام دنوں میں نہیں ہو پا رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی شیئر ہونے شروع ہو جاتی ہے. جی ایسے ہی ہے ابراہیم بھائی. یہ اعتکاف کے حوالے سے جو ہے وہ آبویسلی اعتکاف جو ہے اسپیشلی مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے بھی ایک ہی ایلیمنٹ ہے آخری 10 نائٹس میں، اس کا بیٹھنا، اس کا اہتمام کرنا. تو مسلم کنٹریز میں چونکہ اس کا آپ کو گلی محلے میں، آپ کو مساجد میں اس کی اپرچونٹی ملتی ہے کہ آپ کے جاننے والے بیٹھ رہے ہوتے ہیں، یا آپ مسجد جاتے ہیں تو آپ لوگوں کو مل رہے ہوتے ہیں جو بیٹھے ہوتے ہیں. اور گھروں میں جو ہے وہ پہلے سے ہی بات چیت شروع ہونا ہو جاتی ہے کہ کون اس وقت بیٹھ رہا ہے محلے میں، کون سے بابا جی یا انکل مسجد میں بیٹھیں گے. تو ویسٹرن کنٹریز میں جو ہے اعتکاف کے حوالے سے اس طرح کی اپرچونٹیز فار ایگزامپل لوکل اسمال ماسکس میں نہیں ہوتی ہیں، بڑی مسجد میں جانا پڑتا ہے. اور بعض ایسے بھی علاقے ہوں گے ہمارے پاس جس میں مسجد بہت دور ہے،
تو بچوں کو یہ جو اسلامک ایلیمنٹ اعتکاف کا ہے یہ آپ کیسے ٹرانسفر کریں گے، ان کو یہ کیسے سکھائیں گے کہ اعتکاف کیا ہوتا ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے اور یہ کیوں بیٹھا جاتا ہے؟ تو میرے ایک دوست ہیں، انہوں نے ایک بڑی اچھی ٹپ شیئر کی لاسٹ ٹائم کہ وہ اپنے بیٹے کو آخری ایام میں لے گئے اور انہوں نے دکھایا کہ یہ ٹینٹ لگے ہوئے ہیں، یہ انکل جی ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی یہ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، سارا دن یہ اس طرح کرتے ہیں، اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کیا ہوا ہے۔ یہ نہیں کہ صرف وہ ذکر اذکار کر رہے ہیں بلکہ اور بہت ساری پازیٹیو چیزیں بھی سیکھ رہے ہیں، بکس پڑھ رہے ہیں، سوشل بھی ہو رہا ہے جو ادھر لوگ ہیں۔ تو بچے نے کہا کہ میں بھی بیٹھنا چاہتا ہوں، تو اس کی عمر 9 سال ہے تو وہ کیسے بیٹھے گا؟ تو انہوں نے جو ہے وہ گھر میں آ کے ایک اس کو بیٹے کو انوالو کر کے تو ایک اعتکاف ٹینٹ لگایا نا گھر میں ہی۔ دیکھیں اعتکاف جو ہے نا بہت اہم ٹاپک ہے، میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر ہم فردر بات چیت کرتے ہیں، ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، بریک کے بعد دوبارہ ناظرین آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین السلام علیکم، ویلکم بیک، پروگرام کے دوسرے حصے میں آپ کو خوش آمدید۔ ہم بات کر رہے ہیں اپنے آؤ بات کریں کہ اس پروگرام کے اندر آج جو ٹاپک ہے ہمارا، اس کے اندر ہمارا جو موضوع ہے وہ رمضان المبارک کے حوالے سے، رمضان المبارک کی بالکل آمد ہے، ہم تقریباً کوئی 8 سے 10 دن 7-8 دن، میرے خیال ہے کتنے 8 دن تقریباً جو ہے وہ باقی بچ رہے ہیں 9 دن۔ تو انشاءاللہ اس رمضان المبارک کو ایک تھوڑا مختلف انداز سے منانے کے لیے اور اس کے اندر ایک تیاری کے لیے کیا کیا کام کیے جا سکتے ہیں، اس کے حوالے سے ہم نے پچھلے ہفتے کچھ بات چیت کی تھی، اور اسی موضوع کے اوپر کنٹینیو کرتے ہوئے ہم آج جو بات کر رہے ہیں وہ یہ کہ اپنے جو رمضان مبارک کی جو خاص طور پہ بہت ساری روایات ہیں کہ جو ہماری عبادات میں اور اس کے اندر ایک پازیٹیو میسج اور جیسچر جو ہے وہ دکھاتی ہے، وہ لے کر آتی ہے، اس کو ایک مزید خوشنما بناتی ہے، وہ روایات ہم اپنے بچوں میں، اپنی جو جنریشنز ہیں اس کے اندر خاص طور پہ یہاں ویسٹ کے اندر، ویسٹ میں رہتے ہوئے کس طریقے سے منتقل کر سکتے ہیں، تو اس کے حوالے سے ہم بات چیت کر رہے تھے۔ تو اعتکاف بھی ایک اسی طریقے کی ایک عبادت ہے کہ جو عبادت کے ساتھ ساتھ اس کے اندر بہت سارے وہ ایلیمنٹس بھی موجود ہیں کہ جو ہمارے ایک اپنے سوشل فیبرک میں، کلچر کے اندر جو ہے وہ داخل ہو چکے ہیں، اور یقیناً اس کے بہت سارے وہ پہلو ہیں کہ جو بہت پازیٹیو اور بہت اچھے ایسے پہلو ہیں کہ جو اللہ اور اس کے بندے سے اس کا جو تعلق ہے وہ مضبوط ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا جو تعلق ہے وہ مسجد کے ساتھ انکریز کرنے میں مدد ملتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ مسجد کے اندر جو ایک کلیکٹیو جو ایفرٹس ہو رہی ہوتی ہیں، جو کمیونٹی کی جو ایکٹیویٹیز ہو رہی ہوتی ہیں اس سے کنیکٹ کرنے کا، اور ایک پوری اجتماعیت کے ساتھ ایک اجتماعیت کا حصہ ہونے کا، ایک اس اوور آل کمیونٹی کی ایک یونٹ ہونے کا جو ہے وہ احساس دلا رہا ہوتا ہے۔ تو ہم بات کر رہے تھے اعتکاف کے اوپر، اس سے پہلے کچھ اور بات چیت ہم نے کی تھی، ہم نے خاص طور پہ بات کی کہ مردوں کو گھروں کے اندر کام میں اضافہ جو ہے وہ کرنا چاہیے، اور خاص طور پر رمضان المبارک کی جو تیاری ہوتی ہے سحور کی، افطار کی، اس میں خواتین کے ساتھ کچن کے اندر پوری فیملی کو جو ہے وہ اکٹھا ہو کر اپنا پارٹیسپیشن ڈالنا چاہیے، اور یہ اس کے اندر ثواب بھی ہے، اجر بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے بچوں کو بھی ایک پازیٹیو میسج جو ہے وہ دے رہے ہوتے ہیں۔ تو اس حوالے سے بھی ہم نے کچھ بات چیت کی اور مختلف حوالوں سے بات چیت کی، تو اعتکاف کے اوپر بات چیت کر رہے تھے۔ جی اخلاق بھائی، آپ کچھ اعتکاف کے حوالے سے خاص طور پر جو ہے وہ بات کر رہے تھے۔ جی بالکل ابراہیم بھائی، وہ میں یہ بتا رہا تھا کہ چونکہ یہاں پہ اپرچونٹیز بہت کم ہوتی ہیں اعتکاف کے حوالے سے بچوں کو انگیج کرنا، بیک ہوم چونکہ پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ کس نے بیٹھنا ہے، پہلے سے باتیں چل رہی ہوتی ہیں، آپ مسجد جاتے ہیں تو لوگوں کو، ایسے لوگوں کو ملتے ہیں جن کو آپ جانتے ہوتے ہیں کہ وہ اعتکاف بیٹھے ہوئے ہیں، یا یہ بھی روایات موجود ہیں کہ جب لوگ اعتکاف سے اٹھتے ہیں تو وہاں پہ یہ کلچر ہے کہ لوگ انہیں ملنے جاتے ہیں۔ تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جس کے حوالے سے بچوں کو آٹومیٹکلی جو ہے وہ ایک فضا بنی ہوتی ہے اور بچے اس حوالے سے لرن کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ جن ممالک میں ہم رہ رہے ہیں، ویسٹرن کنٹریز میں، مغربی ملکوں میں جہاں پہ رہ رہے ہیں، یہاں پہ اپرچونٹیز بہت کم ہوتی ہیں اس حوالے سے۔ اگر کوئی اعتکاف بیٹھا بھی ہوا ہے تو شاید آپ ان کو نہ بھی جانتے ہوں، آپ کے جاننے والوں میں سے کوئی نہ بھی بیٹھا ہو، although کہ آپ مسجد میں جا کے دیکھیں اور وہاں پہ شاید کچھ بڑی مساجد میں
ٹینٹ لگے ہوتے ہیں, لوگ بیٹھتے ہیں اور ایک پہلے سے لسٹنگ بننا شروع ہو جاتی ہیں. تو کوشچن یہ ہے کہ بچوں کو پھر ہم کیسے یہ چیز شروع سے سکھائیں کہ اعتکاف کیا ہے اور اس کا رمضان کے ساتھ کیا تعلق ہے اور یہ کیوں ایک کی امپورٹنٹ پارٹ ہے. تو میں آپ کو ایک مثال دے رہا تھا کہ میرے ایک دوست ہیں جن کا 9 سال کا بیٹا ہے, وہ اپنے بیٹے کو لے گئے آخری عشرے میں, ان کو دکھایا کہ یہ بابا جی انکل یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ ان کی یہ ایکٹیویٹیز ہیں. لیکن بچہ جب گھر آیا اس نے کہا کہ میں نے بھی بیٹھنا ہے. تو وہ اس کو انہوں نے ایسے کیا کہ اس کو ایکٹیویٹی دی کہ گھر میں اس نے ٹینٹ لگایا نا, اعتکاف ٹینٹ کے نام سے ایک کارنر پہ اس نے ٹینٹ لگا لیا, اور وہاں پہ وہ 2-4 دن جو رہ گئے تھے وہاں پہ وہ شام کو روز بیٹھتا تھا افطاری سے پہلے. تو اس طرح کی آلدو کہ یہ چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹیز ہیں جو ہم ویسٹرن کانٹیکسٹ میں, اگر آپ بیک ہوم کانٹیکسٹ میں دیکھیں تو شاید یہ ایک بہت ایب نارمل سی ایکٹیویٹی لگے کہ یہ کیا ہے, لیکن ویسٹرن کانٹیکسٹ میں آپ کو اس کو دیکھیں تو یہ ایک بہت بڑی ایکٹیویٹی ہے. آپ کو ٹائم نکال کے ایسی چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹیز کرنا جس سے بچے انگیج ہوں اور وہ شوق سے ان چیزوں میں انٹرسٹ لیں, اچھا اس میں اور ایک دے اور لرن چیز. بائی ایکٹیویٹی. جی بالکل, اس کو تھوڑا سا میرے خیال ہے اس حوالے سے بھی دیکھا جا سکتا ہے. دیکھیں رمضان مبارک میں خاص طور پہ یہ جو اعتکاف کے جو دن ہوتے ہیں نا, اس میں جی ضروری نہیں ہے کہ آپ کا ایک اپنا جو ہے وہ خیمہ موجود ہو. اگر آپ 10 دن کا اعتکاف کر رہے ہیں تو ایک بات صحیح سمجھ میں آتی ہے, مگر یہ کہ آپ کو بچوں کو انگیج کرنے کے لیے کم از کم اس طریقے کا ہو سکتا ہے کہ آپ اب دیکھیں عشاء کی نماز جو ہے وہ خاصا لیٹ ہوتی ہے, تراویح لیٹ ہو رہی ہوتی ہے, اور اس کے بعد پھر جو فجر ہے اور جو سحر کا ٹائم ہے, اس دوران میں خاص طور پہ جو ویکینڈ کے جو ٹائمنگ ہے ان میں بچوں کو کوشش کریں کہ پوری رات مسجد کے اندر گزاریں. ان کے ساتھ یہ ٹائم جو ہے وہ ان کو کہیں کہ اعتکاف ایک نفل اعتکاف کی جو ہے وہ نیت کی جائے اور جو ہے وہ ٹائم جو ہے وہاں پر گزارا جائے. تو میرا خیال ہے کہ یہ دیکھنے کے جو آپ نے بتایا نا 9 سال کا بچہ تو بہت جو ہے وہ اس حوالے سے سمجھدار ہو چکا ہوتا ہے کہ اس کو پتا ہوتا ہے ایسی ایکٹیویٹیز بہت ساری جو ہیں, اپنی اس کے اسکول کے اندر بھی کیمپنگ اور یہ وہ چیزوں سے لرن کر چکا ہوتا ہے. تو اس کو ایک دوسرا اینگل نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ایک تو وہ اس میں بھی ایک اس کے لحاظ سے ایک فن کا اینگل ہے, ٹھیک ہے, مگر یہ کہ اس کے ساتھ ساتھ اس کی ایک اسپریچول جو ڈیولپمنٹ ہے وہ بھی وہاں پر ہو رہی ہوتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں ہمیں خود یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہم کہاں پر کس طریقے سے اچھا اس کا آغاز تو ہم اپنے اوپر ہی کر سکتے ہیں نا. مطلب یہ نہیں ہو سکتا کہ بچے کو جو ہے وہ مسجد کے اندر ہم چھوڑ کے آ جائیں اور اس کے بعد کہ بھائی تم جو ہے وہ اعتکاف کرو اور باقی سارے کام کرو, اور اس کے بعد جو ہے وہ خود جو ہے. تو بہرحال خود چیزوں کے اندر جو ہے وہ رول ماڈل سب سے پہلی بات اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ وہ بننا چاہیے, بننا پڑتا ہے, اور اس کے بعد پھر وہ جو ہے وہ فالو کر رہے ہوتے ہیں. آپ نے ابھی یہ بات کہی ایگزیکٹلی, تو وہی ہماری بات جو ہے وہ سسٹر نے بھی کہی تھی. تو اس میں یہ ہے کہ اس حوالے سے یہ دیکھنا چاہیے اور کرنا چاہیے. پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک جو تراویح وہ ایک ٹول موجود ہے, وہ ایک ہمارے پاس ایک ریسورس ایک سورس موجود ہے کہ جس سے ہمیں ایک اپنی اسپریچول جو ہے وہ اپلفٹنگ کا ایک ذریعہ وہ ہمیں ملتا ہے, ٹھیک ہے. اس کے اندر کھڑے ہونا, اس میں مسجد کے اندر رکنا, پھر خاص طور پر وہ مساجد کے جہاں پر قرآن مجید کا ایک اچھے طریقے سے جو ہے وہ پڑھنا, اور ایک ٹھہر ٹھہر کر پڑھ رہے ہوتے ہیں سکون سے, ایک جو ہے وہ ایک قیام اللیل ہو رہی ہوتی ہے. تو ان مساجد کا انتخاب کرنا, اور خاص طور پر وہ دن کہ اب جب چھٹیوں کے دن ہیں اس میں بچوں کے ساتھ جانا, وہاں پر رہنا اور پورا ٹائم وہاں پر گزارنا. تو اس میں یقینی سی بات ہے کہ بچوں کے لیے تو محنت ہوتی ہی ہے, اور وہ بہت آسانی کے ساتھ اس کے اوپر تیار نہیں ہوتے ہیں, ان کو تیار کرنا پڑتا ہے. مگر یہ کہ اس سے پہلے آپ کو خود کو تیار ہونا جو ہے نا وہ بہت اہم ہے کہ آپ نے جو ہے وہ ٹائم وہاں پر گزارنا ہے نا, 1 گھنٹہ 2 گھنٹے وہاں پر گزارنے. تو یہ روایات اسی طریقے سے منتقل ہوں گی ان معاشروں کے اندر, اور میرا خیال ہے کہ اس کے لیے ہمیں خود جو ہے وہ کچھ اسٹیپس جو ہیں وہ لینے پڑیں گے اپنے حوالے سے, اپنے طور پر جو ہے وہ کچھ چیزیں جو ہے وہ بنانی پڑیں گی. آپ نے بہت ایک اہم بات کہی کہ خاص طور پہ ہمارے وہ ناظرین کے جو دور رہتے ہیں, جن کے گھر کسی مسجد کے بہت زیادہ قریب نہیں ہے, تو ان کو بھی اپنے حوالے سے ضرور یہ دیکھنا چاہیے, کچھ ٹارگٹس بنانے چاہیے کہ یار یہ تو ہر صورت میں نے کرنا ہے نا, ٹھیک ہے. عشاء کی نماز جو ہے وہ تراویح پوری جو ہے وہ بچوں کے ساتھ بھلے سے میں 15 منٹ 20 منٹ کی ڈرائیو کر کے جاؤں گا, مگر یہ کام جو ہے وہ میں نے ضرور کرنا ہے. فیملی کو لے کے جانا ہے,
بیوی کو، بچوں کو، مطلب یہ کام جو ہے نا یہ کرنے کا کام ہے، یہ جو ہے وہ لازمی کرنا ہے۔ اس طریقے کی کچھ چیزیں ہم نے اپنی ٹارگٹس بنانے ہوں گے، تو پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اپنے جو پوری فیملی کو جو ہے وہ انگیج کر رہے ہیں، اور فیملی کو اچھا۔ پھر ساتھ میں ایک اور چیز جو آپ نے بات کہی نا بہت اہم ہے، چیریٹیز کے حوالے سے، ٹھیک ہے، آپ چیریٹی بھی ہوتی ہے، ڈونیشنز بھی ہو رہی ہوتی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز، ایک اپارچونٹی ملتی ہے بچوں کے لیے، خاص طور پہ یہ ینگر جو ہماری ایک جنریشن ہے، اس کو انگیج کریں والنٹیئرزم کے اوپر، ٹھیک ہے۔ اس میں بہت ساری ایسی اپارچونیٹیز موجود ہوتی ہیں مختلف آرگنائزیشنز کے پاس، کہ ان کے کال سینٹرز ہوتے ہیں، فنڈ ریزنگ ہو رہی ہوتی ہے، لائیو کالز آتی ہیں، بہت ساری مختلف قسم کی سوشل میڈیا کی میں آپ ان کی جو ہے وہ ہیلپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کی کمیونیکیشن بہت ساری چل رہی ہوتی ہے، تو اس کے اندر آپ ان کو سپورٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے بھی اگین پھر تھوڑا سا جو ہے آپ کو کوشش کرنا پڑے گی کہ آپ اپنے بچے کو جو ہے وہ تیار کریں کہ ہاں بھائی یہ بھی بہت ایک اہم کام ہے، پیسے دینے تو اہم کام ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ زیادہ اہم کام ہے کہ اس کے ذریعے سے آپ جو ہے پھر ان کو اس بات کے اوپر راغب کرنا کہ وہ کسی چیریٹی کا حصہ بنے، اس کے لیے کچھ فنڈ ریزنگ، کوئی پیج، کوئی سوشل میڈیا، کوئی انسٹاگرام، کوئی فیس بک، کوئی اس کے اوپر کچھ لگائیں، اور کسی ایک اچھے کاز کو جو ہے وہ رمضان مبارک کے لیے اپنے تو ہم میں جو سمجھتا ہوں نا وہ یہ کہ بہت سارے وہ روایتی جو میتھڈز ہیں جو ہم پاکستان میں خاص طور پہ کرتے تھے، وہ تو شاید اب یہاں پر جو ہے نا وہ تو شاید اب پاکستان میں بھی آبسلیٹ ہو گئے نا، ٹھیک ہے۔ مگر یہ کہ ہم یہاں پر اپنے بچوں کو ان کاموں کے اندر انگیج کر سکتے ہیں، اور کرنا چاہیے جتنا بھی ہو سکتا ہے۔ مسجد کی کنسٹرکشن ہو رہی ہے تو اس میں آپ ان کو انگیج کریں کہ اپنے دوست احباب کو یہ کہیں کہ جی مسجد کے لیے فنڈ ریزنگ ہو رہی ہے، تو رمضان مبارک میں ایک ٹارگٹ سیٹ کریں کہ ہر بچہ جو ہے نا اس نے ڈونیشن باکسز ہوتے ہیں، منی باکسز ہوتے ہیں، تو اس طریقے کی کچھ چیزیں رکھیں کہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ہم ان کو یہ چیریٹی اور انفاق فی سبیل اللہ جو ہے اس کا ایک لیسن بھی دے رہے ہوں، اپنے ٹائم کی جو قربانی ہے وہ ضرور سکھا رہے ہوں۔ جی بالکل 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 ایسے ہی ہے ابراہیم بھائی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں یو کے میں جیسا کہ ابھی تو یہ ایک ویل نون فیکٹ ہے کہ مسلمز آر دا موسٹ جینرس پارٹ آف دا پاپولیشن ان یو کے، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر ہاؤس ہولڈ، مسلم ہاؤس ہولڈ جو ہے، مسلم گھر جو ہے، لوگ کسی نہ کسی صورت میں چیریٹی دے رہے ہوتے ہیں، یا وہ ٹی وی چینلز کے ذریعے دے رہے ہیں، یا مساجد کے لیے ذریعے دے رہے ہیں، یا بیک ہوم جو ہے وہ کسی جاننے والے کو پیسے بھیج رہے ہیں۔ تو اس میں ایک جو کی ایلیمنٹ جو گیپ رہ جاتا ہے وہ بچوں کی انگیجمنٹ کا ہو، چاہے آپ کے بچے چھوٹے ہوں یا بڑے ہو رہے ہوں، بڑے ہوں میننگ کہ 16 سال سے بڑے ہیں یا 16 سال سے چھوٹے ہیں، تو ان کو انگیج کرنے کے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں۔ مثلاً جو 5 سے 6 سال کا بچہ ہے اس کو آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ آپ فون پہ آؤ اور ویب سائٹ پہ بیٹھ کے سوشل میڈیا کرو، لیکن یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ ابھی ہماری لوکل ماسک نے لاسٹ فرائیڈے کو فری منی باکسز دیے ہیں ماسک کے لیے، کہ کوئی بھی بندہ جو ہے وہ یہ لے کے جا سکتا ہے، یعنی کہ بچوں کے لیے یہ ظاہری بات ہے، بڑے تو دے رہے ہوتے ہیں ادھر ہی۔ تو یہ ایک ایکٹیویٹی ہے کہ آپ نے وہ باکس لے آیا، مختلف چیریٹیز جو ہیں وہ بھی باکس دیتی ہیں، منی باکسز، وہ اپنے گھر میں آپ منگوا سکتے ہیں، اور روزانہ کی بنیاد پہ یا ایوری ادر ڈے یا جس طرح بھی آپ کے فیملی کا ایک کلچر ہے کہ آخری دنوں میں دینے ہیں یا شروع کے دنوں میں دینے ہیں، وہ آپ اس باکس میں ڈلوائیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ان کے ساتھ یہ بات چیت کریں کہ لیٹ سے کہ آپ نے ایک چیریٹی کو سلیکٹ کیا ہے تو ان کے ساتھ ڈسکشن کریں کہ کیوں کیا ہے، کیونکہ یہ آرفنز کو کرتے ہیں، یہ وڈوز کو کرتے ہیں، یا یہ جو ہے وہ ایجوکیشن کے لیے کرتے ہیں، ہم نے اس لیے کیا ہے، یا ہم اس کو سپلٹ کریں گے مختلف کازز کے لیے کریں گے، تو وہ بچے کا جو ہے وہ ایک ذہن بننا شروع ہوتا ہے۔ یا ہم آپ لوکل چیریٹی کو یہاں پہ بھی دیں گے اور مسجد میں بھی دیں گے اور پاکستان بھی بھیجیں گے۔ تو ہوتا نارملی یہ ہے کہ بزرگ جو ہیں وہی ڈیسائیڈ کر رہے ہوتے ہیں، والدین جو ہیں وہی ڈیسائیڈ کر رہے ہوتے ہیں، اور بچے جو ہیں وہ اس سے ڈسٹینٹ ہوتے ہیں، وہ دیکھ ضرور رہے ہوتے ہیں کہ ان کے والدین کیا کر رہے ہیں، لیکن انگیجمنٹ کا لیول جو ہوتا ہے وہ بہت لو ہوتا ہے۔ تو رمضان اور چیریٹی جو ہے وہ انٹر لنکڈ ہیں۔ دیکھیں نا، آخر رمضان کے عید سے پہلے ہم نے سب نے فطرانہ دینا ہوتا ہے، تو وہ غریب ہے یا امیر ہے اس کو انکریج کیا جاتا ہے کہ آپ کچھ دیں۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ چیریٹی جو ہے، صدقہ و خیرات جو ہے، وہ رمضان کے ساتھ کنیکٹڈ ہے۔ تو یہ جو روایت ہے یا یہ جو پریکٹس ہے، اس کو ہم بچوں کے ساتھ اس طرح ٹرانسفر کر سکتے ہیں کہ ان کے ساتھ انگیج
ان کو انگیج کریں کہ ان کو ہم نے خود یہ کی ڈیسیجن کیوں لیا, یہ جی اماؤنٹ اگر دی ہے تو یہ اماؤنٹ کیوں دی ہے. فار ایگزامپل اگر آپ صحیح زکوٰۃ دے رہے ہیں تو آپ ظاہری بات ہے 2.5% اس کی وہ دے رہے ہیں, تو وہ 2.5% آپ ان کو سمجھا سکتے ہیں اس طرح جی. پریکٹیکلی. اچھا, ایک اور پہلو جو ہے نا جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ کہ ہمیں ناظرین آپ اپنی کال کے ذریعے سے شامل بھی ہو سکتے ہیں اگر آپ نے کوئی اس کے حوالے سے کوئی بات رکھنی ہے, کوئی اپنا تجربہ, کوئی مشاہدہ, کوئی ٹپ دینی ہے, کوئی اور اسی حوالے سے. ہم خاص طور پر فیملیز کی انگیجمنٹ کے حوالے سے بات چیت کر رہے ہیں, بچوں کے حوالے سے اور بحیثیت پیرنٹس اور گرینڈ پیرنٹس کے ہم کس طریقے سے یہ ساری جو چیزیں ہیں اپنی اگلی نسل کے اندر جو ہے وہ منتقل کر رہے ہیں, کر سکتے ہیں, کیا ہونا چاہیے تھا, کیا نہیں ہو رہا, کیا ہونا چاہیے مزید جو ہے وہ, اس کے حوالے سے ہم بات چیت کریں. اچھا, ایک چیز جو بہت اہم ہے اور جس کے اوپر ہم نے دیکھا ہے کہ رمضان میں خاص طور پر ہم بہت سارے ہمارے ایسے احباب ہوتے ہیں, خاص طور پہ بزرگ ہوتے ہیں کہ جو اپنی ڈائٹ کا جو ہے نا وہ بہت زیادہ خیال نہیں رکھتے, اور جو میڈیسن ہے, میڈیکیشن ہے, اس کے حوالے سے. تو ایک میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک روایت جو ہے وہ اگر غلط ہے تو اس کو ختم ہونا چاہیے, اس کو کم ہونا چاہیے, منیمائز ہونا چاہیے, کہ اپنے گھروں کے اندر جو کھانا بن رہا ہے نا, اس کو فوڈ جو بن رہا ہے اس کو ضرور دیکھیں کہ یہ کس اسٹینڈرڈ کا ہے, اس کے اندر کتنی نیوٹریشن موجود ہے, یا یہ کہ ہم بہت زیادہ فیٹس جو ہے وہ بہت زیادہ کنزیوم کر رہے ہیں, عام دنوں میں نہیں کرتے, اور اس کے بعد ان دنوں میں خاص طور پہ رمضان کے اندر ہر روز جو ہے وہ اس طریقے کی چیزیں روزانہ, اس کے کچھ آلٹرنیٹیوز دیکھیں کہ کیا اس کے آلٹرنیٹیوز ہو سکتے ہیں, اور اس میں کوئی نئی چیزیں جو ہیں اپنے گھروں کے اندر انٹروڈیوس کروائیں, بجائے اس کے کہ ہم ہر روز وہ ایک مطلب دیکھیں ایک عام دن میں اگر کسی کے گھر میں کوئی 2 لیٹر 3 لیٹر آئل یوز ہو رہا ہوتا ہے, تو رمضان میں لوگ اپنے گھروں کے اندر جو ہے وہ آئل کے بڑے کنٹینر جو ہے نا وہ لے کر آتے ہیں. اور اگر آپ نے دیکھا ہو کہ جو گروسری شاپس ہوتی ہیں, خاص طور پر ایشینز کی, پاکستانی جو گروسری شاپس ہوتی ہیں, انڈین گروسری شاپس ہوتی ہیں, ان کے اندر وہ بڑے بڑے جو 5-5 لیٹر کے اور 10-10 لیٹر کے جو آئل کے جو باکسز ہوتے ہیں نا, وہ باہر کی طرف لگا کر رکھ دیتے ہیں, اور وہ جو ہے وہ, تو اس کو تھوڑا سا یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنا جو فوڈ جو کنزیوم کر رہے ہیں وہ کیا ہیلدی فوڈ ہے, اور کس حد تک ہمیں وہ ساری چیزیں جو ہیں استعمال کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, آپ یہ ضرور کریں, مگر یہ کہ اس کے اندر کچھ یہ ہو جائے کہ کوئی آلٹرنیٹیو آپ اس کے کچھ بنا لیں. کبھی آپ سینڈوچ بنا رہے ہیں, کبھی آپ جو ہے وہ چنے اور چھولے جو ہیں وہ بنا رہے ہیں, کوئی دہی بڑے بنا رہے ہیں, ٹھیک ہے, کچھ بہت ساری چیزیں وہ ہو سکتی ہیں. اب سموسے ہی جو ہے نا مثال کے طور پر, تو اس میں بھی ایک کام یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ضروری نہیں ہے کہ اس کو آپ فرائی کریں, اس کو آپ اگر بیک کر رہے ہیں, اس کو آپ نے جو ایئر فرائرز جو موجود ہیں آج کل تو ہر گھروں کے اندر موجود ہوتے ہیں, تو اس میں وہ ٹیسٹ بھی آتا ہے, سب کچھ چیزیں آتی ہیں, کرسپینس بھی ہوتی ہے, سب چیزیں موجود ہی ہوتی ہیں اس کے اندر. تو اس کے آلٹرنیٹیوز بھی دیکھنے چاہیے, تاکہ ہم تھوڑے سے بچے جب بڑے ہونا شروع ہوتے ہیں نا, تو اس کے بعد پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے گھر میں تو بس بالکل جو ہے نا ہر وقت وہ ایک ایسا انہیلدی فوڈ جو ہے وہ وہی کنزیوم ہو رہا ہوتا ہے. تو ان کو پھر وہ ایک, تو اس حوالے سے ہمیں بھی تھوڑا سا سوچنا چاہیے اور بچوں کو انگیج کرنا چاہیے کہ ان کی کیا پسند ہے اور کس طریقے سے اس کو جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے. پھر جیسے آپ نے فروٹ چاٹ کی بات کی اور مختلف چیزیں, تو یہ بہرحال ایٹنگ جو ہے, جو ڈائٹ ہے, اس کے اوپر توجہ ضرور دینی چاہیے کہ وہ ہیلدی ہونی چاہیے رمضان مبارک کے ان دنوں کے اندر. اخلاق بھائی ایک کالر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں. جی نیکسٹ کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نے کہا ابراہیم بھائی میں آج آپ پہلی اور آخری کالر بن جاتی ہوں. جی بالکل. اور میں نے آپ کو اسی لیے کال کی ہے دوبارہ. میں نماز پڑھ کے ہٹی دیکھا آپ کا پروگرام اسٹل آن, کہ زکوٰۃ کے حوالے سے بچوں کے آپ نے بڑی اچھی بات کہی. میرا بیٹا ہے, از اونلی 11 ایئرز اولڈ. اول سال وہ منی باکس میں پیسے رکھتا ہے. میں نے اس کو سکھایا, سب کو یہ سکھانا. وہ لے کر آیا تھا منی باکس میرے پاس اس دفعہ, اور کہنے لگا آئی تھنک ماما آئی ہیو لٹس آف منی, تو اب پورا سال میں نے اس میں سے ٹچ نہیں کیا ہے, تو آئی ہیو ٹو پے زکوٰۃ. تو میں نے اس سے لے لیا. میں نے یہ نہیں کہا نہیں بیٹے تم ابھی چھوٹو, میں نے کہا لاؤ دو, آئی ورک اٹ آؤٹ فار یو, ہاؤ مچ زکوٰۃ یو ہیو ٹو پے, اینڈ میں نے رکھ لیا ہے ابھی. تو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ وہ دیکھ رہا ہے کہ ماما کب ورک آؤٹ کریں گی. اور دوسری بات آپ کو میں بتا رہی ہوں جو تیل کے حوالے سے کا, آپ نے تو میرا دل گارڈن کر دیا. میں نے خود دیکھا ہے, اور میری ایک دوست ہے وہ پورا 5 لیٹر لے کر کڑھائی میں ڈال کے پوریاں بناتی ہیں. میرا تو دل بڑا ڈرتا ہے. آپ نے صحیح کہا, ہم لوگوں کو سب کو بچنا چاہیے ہارٹ کی بیماریوں سے.
I'm very sorry, my family is all like that. उनसे मुझे हेरिटेज में मिला है ये, तो मैं बहुत एहतियात से. बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही है आपने. और मेरा ख्याल है इसमें तो जी अखलाक भाई. जी इब्राहिम भाई, ये जो तेल और ये जो अनहेल्दी खाने जो हमारे टेबल पे होते हैं ना अफ्तारी के टाइम पे, मेरे ख्याल में ये अच्छी रवायात में से नहीं है जो हम बच्चों को मुंतकिल करें, क्योंकि हमारे यहाँ पे जितनी रिसर्च है वो हमें यही बता रही है कि हम में हार्ट प्रॉब्लम ज़्यादा हैं, हमें डायबिटीज़ ज़्यादा है, यानी कि हमारे स्पेसिफिक एथनिक ग्रुप में जो रिसर्च हुई हैं, तो इसको कम करने की ज़रूरत है. और दूसरा ये कि जब हमारे बच्चे बड़े हों और वो मेन स्ट्रीम में जाके काम करें, वो ये बता सकें कि रमज़ान सिर्फ हमें ये नहीं सिखाता कि सारा दिन हमने भूखा रहना है और शाम को अनहेल्दी ईटिंग करनी है. नहीं, हमें ये सिखाता है कि हमने सारा दिन अगर भूखा रहना है तो हम केयरफुली चूज़ करते हैं कि हमने क्या खाना है. देखिए सुन्ना हमें क्या सिखाती है, सुन्ना हमें ये तो नहीं सिखाती है कि आप बर्फ़ी के साथ अफ्तारी करें. सुन्नत ये सिखाती है कि आप जो है वो खजूर के साथ अफ्तारी करें. उसकी क्या वजह है कि खजूर इज़ द हेल्थीएस्ट ऑप्शन. सो अगर हम खजूर के साथ सुन्नत को पूरा करते हैं और साथ ही पकौड़ा शुरू कर लेते हैं और समोसा शुरू कर लेते हैं, तो उसका स्वाब तो हमें मिलता है, लेकिन उसके फ़िज़िकल एलिमेंट्स जो हैं, उसके फ़वाइद जो हैं, वो हम उस तरह समेट नहीं पाते हैं. क्योंकि अच्छा, इसमें जो है ना बैलेंस, एक बहुत फाइन बैलेंस की ज़रूरत है कि मतलब उसको बिल्कुल आप ख़त्म भी ना करें, मगर ये कि उसको रखें कि हफ्ते में 1 दिन 2 दिन जो है वो मैक्सिमम इस तरीके की चीज़ें जो है वो आपने कंज्यूम करनी है. ठीक है, बहुत सारे अब तो मतलब आप अपने रेसिपीज सिर्फ यूट्यूब के ऊपर ही कुछ हेल्दी अपने उसके साथ फ्यूजन के साथ अगर रेसिपीज देखना शुरू कर लेंगे ना, तो वो आपको मिल जाएंगे. बल्कि इसके ऊपर इस्लाम चैनल उर्दू के ऊपर भी रमज़ान के जो प्रोग्राम है उसके अंदर कुकिंग जो हो रही होती है, उसमें भी बहुत सारे इस तरीके के आइटम्स जो हैं वो डिस्कस हो रहे होते हैं. तो अच्छा, ज़रूरत इस बात की है कि इसके ऊपर सोचा जाए. ठीक है, इसके ऊपर जो है वो बात की जाए, क्योंकि बहरहाल ये वो एलिमेंट है जो हमारे अपनी सोसाइटी के अंदर. तो एक तो बात ये हो गई. फिर उसके साथ में हमने अब ये फूड वगैरह के हवाले, फिर सोने जागने का जो है ना एक अच्छा शेड्यूल होना चाहिए अपने घरों के अंदर, फैमिलीज के अंदर, ताकि एक बहुत ज़्यादा ओवर स्लीपिंग भी ना हो. ठीक है, और इस तरीके का भी ना हो कि आप फैमिली में बच्चे जो हैं वो बिल्कुल इस तरीके का फील कर रहे हैं कि वो बिल्कुल सो भी नहीं रहे. मतलब कुछ एक बैलेंस, एक टाइम टेबल जो है, कोई शेड्यूल जो है वो ज़रूर बनना चाहिए और इसके ऊपर ज़रूर जो है वो वर्कआउट होना चाहिए. तो एक और चीज़ जो अहम है वो मैं ये समझता हूँ कि हम रमज़ान कुरान का महीना है और कुरान मजीद को पढ़ना तर्जुमे के साथ कोशिश की जाए. कुछ हिस्से जो है वो सिलेक्टेड उर्दू में, इंग्लिश में, जो लैंग्वेज जो है समझ में आती है, और जिस ट्रांसलेशन को आप अच्छा समझते हैं और उसको फॉलो करते हैं, तो उसको पढ़ें और उसको ख़ास तौर पर अपने बच्चों को कोशिश करें कि उससे कोई मैसेज जो है ना वो ज़रूर समझें. बल्कि ज़्यादा अच्छा तो ये होता है कि ख़ास तौर पर वो हिस्सा कुरान मजीद का कि जो रोज़ाना नमाज़ों में इस्तेमाल होता है, सूरह फ़ातिहा है, आयतुल कुर्सी है. ठीक है, फिर इसके साथ में आखिरी की जो 25, 30, 40 जो सूरतें हैं, छोटी-छोटी सूरतें, उनके कुछ टॉपिक्स हम अपने यूट्यूब के ऊपर सिलेक्ट कर लें. बहुत सारे इस तरीके के मुफस्सिरीन मौजूद हैं, शयूख मौजूद हैं कि जिनको भी आप फॉलो करते हैं उनको ज़रूर सुनें और कोशिश करें कि एक अच्छा टाइम जो है वो फैमिली के साथ इस हवाले से जो है वो एंगेज हो रहा हो, और अपने बच्चों को भी जो है वो उसकी एक तरबियत, और उसके साथ में कुछ इंसेंटिव देना, कोई कंपटीशन देना. ठीक है, कुछ चीज़ें बनाना, कोई आर्ट बना रहा है, कोई पेंटिंग बना रहा है, कुछ और कर रहा है, अगर प्राइमरी सेकेंडरी के बच्चे मौजूद हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि इस हवाले से काम होना चाहिए और आपको इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहिए कि जितनी चीज़ें बच्चों के अंदर मुंतकिल की जा सकती हैं वो करें. जी अखलाक भाई, आप कोई आइटम ऐड करना चाहते हैं, कोई पॉइंट रेस करना चाहते हैं इसके ऊपर? जी इब्राहिम भाई, आई थिंक हमने काफ़ी ग्राउंड्स कवर कर लिए हैं इस हवाले से, जिसमें से हेल्थी ईटिंग है, बच्चों को हमने सिर्फ स्पिरिचुअल नहीं बल्कि फ़िज़िकली भी बच्चों को ये प्रेजेंट करना है कि सब्र किस चीज़ का नाम है, एहसास किस चीज़ का नाम है, शेयरिंग क्या चीज़ें हैं और क्यों होनी चाहिए. ये रमज़ान में इंक्रीज़ हो जाती हैं.
تو جس میں ہم اپنے روحانی عبادات جہاں پہ ہم بڑھاتے ہیں وہاں پہ ساتھ ساتھ ان چیزوں کو بھی پریکٹس میں لے کے آنا ہے کہ بچے ہمیں دیکھیں اور ان چیزوں سے سیکھیں اور پھر وہ اگلی نسلوں میں اس طرح وہ بائی پریکٹس جو ہے وہ ٹرانسفر ہوں. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے مرد حضرات کے حوالے سے بھی بات کی کہ کچن میں جو ہے وہ بچوں کے ساتھ فیملی کے ساتھ مل کے ہمیں شام کو افطاری کا اہتمام کرنا چاہیے. یہ ایک اپرچونٹی ہے کہ ساری فیملی مل کے کام کرے اور نہ کہ صرف رمضان میں بلکہ لیٹر آن بھی اس پریکٹس کو جو ہے وہ اڈاپٹ کیا جائے اور یہ ویسٹرن کنٹریز میں اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اسی میں ایک پوائنٹ میں بھی ایڈ کرنا چاہوں گا کہ خاص طور پہ رمضان میں چونکہ ہم افطار کے حوالے سے بھی بات چیت کر رہے ہیں نا کہ افطار ہم شیئر کر رہے ہوتے ہیں کم از کم جو ہمارے جو ایک مسلم نیبرہڈ ہیں ان کے ساتھ افطار شیئر کرتے ہیں تو اس میں ساتھ ساتھ میرا اپنا جو ایک ایکسپیرینس ہے نان مسلم نیبرز کو افطار شیئر کرنے کا وہ بہت ایک پازیٹیو ہے. تو اس میں ایک یہ اپارچونیٹی ہمیں ملتی ہے کہ سال بھر میں جن لوگوں سے اس طریقے سے وہ کانٹیکٹ نہیں ہوتا نا وہ کانٹیکٹ ہوتا ہے. آپ ایک ہاف پیج جو ہے وہ پرنٹ آؤٹ وہ نکال کے رکھیں کہ رمضان کیا ہے اور فاسٹنگ کیوں ہوتی ہے, کس لیے کی جاتی ہے, کیوں بھوکا پیاسا جو ہے وہ رہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, وہ کوئی ایک میسج کوئی وہ اس کے ساتھ میں دے دیں یا وربلی اورلی کچھ بتانا ہے تو وہ بتا دیں. ٹھیک ہے, کچھ فوڈ جو ہے وہ آپ ان کے ساتھ کوئی شیئر کریں, کچھ ہیلدی فوڈ. ٹھیک ہے, کوئی چیز جو ہے تو یہ میرے خیال ہے بہت ساری چیزیں اس طریقے کی ہیں جس کے اوپر ہم نے بات چیت کی ہے. اس میں ہم اپنی کمیونٹی کو فیملی کو بھی انگیج کر سکتے ہیں. اخلاق بھائی آپ کا بہت شکریہ, آپ نے بھی ٹائم نکالا ہے. ناظرین آج کا پروگرام جو ہے وہ اسی حوالے سے تھا. رمضان مبارک چونکہ بالکل اس کی آمد ہے, ہم سب کو ضرور کچھ نہ کچھ ضرور سوچنا چاہیے اس رمضان کو بہترین انداز میں کس طریقے سے ہم گزار سکتے ہیں. کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس کے بعد اپنی مغفرت نہ کروا سکا تو اس کے لیے تباہی ہے. تو اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر ہم سب جو ہے وہ کچھ نہ کچھ بات چیت کریں, کچھ سوچیں اور اس کے لیے کوئی منصوبہ بندی کریں. پروگرام کا وقت وہ چاہتا ہے, انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر آپ سے ملاقات ہوگی کسی اور ٹاپک کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا.